السلام علیکم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج ہم ایک ایسے سنہری دور کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جس نے تاریخ انسانیت اور اسلام دونوں کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ یہ وہ سفر ہے جو صلح حدیبیہ سے شروع ہوا اور فتح مکہ پر اپنے کمال کو پہنچا۔ یہ سفر ہمیں سکھاتا ہے کہ صبر، حکمت اور اللہ پر توکل انسان کو وہ کامیابی دیتا ہے جس کا تصور بھی ممکن نہیں۔ صلح حدیبیہ کا پس منظر 6 ہجری مدینہ منورہ میں اسلامی ریاست قائم ہو چکی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ اپنے صحابہ کے ساتھ مکہ جا کر عمرہ کر رہے ہیں۔ یہ خواب دراصل اللہ کا پیغام تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 1400 جا نثار صحابہ اکرام کے ساتھ احرام باندھا اور سب لبیک اللہم لبیک کی صدا بلند کرتے ہوئے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ لیکن مشرکین مکہ کو یہ برداشت نہ ہوا۔ انہوں نے تلوار کے زور پر روک دیا اور کہا، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آج مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے۔ یوں دونوں فریق حدیبیہ کے مقام پر آمنے سامنے ہوئے۔ بہت کشمکش کے بعد ایک معاہدہ طے پایا۔ بظاہر یہ معاہدہ مسلمانوں کے خلاف تھا۔ شرائط یہ تھیں کہ اس سال مسلمان عمرہ کیے بغیر واپس جائیں گے۔ اگلے سال 3 دن کے لیے عمرہ کی اجازت ہوگی۔ قریش کا کوئی شخص اگر مدینہ ہجرت کر کے گیا تو واپس لوٹایا جائے گا، لیکن مدینہ سے کوئی شخص مکہ جائے گا تو واپس نہیں کیا جائے گا۔ عرب کے قبائل کو اختیار ہے کہ وہ چاہیں تو مسلمانوں کے ساتھ شامل ہوں یا قریش کے ساتھ۔ یہ شرائط صحابہ اکرام کو بہت سخت معلوم ہوئی۔ حضرت عمر نے بے قراری سے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ہم حق پر نہیں؟ پھر یہ ذلت کیوں قبول فرمائیں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، وہ میرا ساتھ دے گا اور مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایمان اور بصیرت سب پر غالب آ گیا۔ 2 سال کے اندر اسلام اتنا پھیل گیا جتنا اس سے پہلے 19 سال میں نہیں پھیلا تھا۔ امن قائم ہوا، تبلیغ کے دروازے کھل گئے، لوگ کھل کر اسلام سننے لگے۔ یہ وہی وقت تھا جب بڑے بڑے جرنیل اور سردار اسلام میں داخل ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے بعد میں اسلام کے پرچم کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا۔ خیبر کی فتح 7 ہجری کو ہوئی۔ خیبر کے مضبوط قلعے مسلمانوں کے سامنے رکاوٹ بنے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جھنڈا دیا اور فرمایا، کل میں یہ جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے خیبر کے قلعے فتح کیے اور اسلام کو ایک عظیم کامیابی ملی۔ معاہدے کے مطابق اگلے سال مسلمان مکہ آئے۔ مشرکین 3 دن کے لیے شہر خالی کر گئے۔
مسلمانوں نے شان کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کیا۔ یہ منظر مشرکین کے دل پر بجلی بن کر گرا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دعوت کو عالمی سطح پر پھیلایا۔ آپ نے دنیا کے بادشاہوں کو خطوط لکھے، ہرقل رومی بادشاہ، خسرو پرویز ایران کا بادشاہ، مقوقس مصر کا حکمران۔ یہ وہ وقت تھا جب اسلام ایک مقامی مذہب نہیں رہا بلکہ عالمی پیغام بننے لگا۔ قریش نے معاہدہ توڑ دیا۔ یہ گویا اللہ کی طرف سے اشارہ تھا کہ اب مکہ کو فتح کرنے کا وقت قریب ہے۔ 8 ہجری کو فتح مکہ ہوا جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 10,000 صحابہ اکرام کو ساتھ لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اللہ نے مکہ والوں کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ بغیر بڑی لڑائی کے مکہ فتح ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ میں داخل ہو کر 360 بت توڑ ڈالے اور یہ آیت تلاوت فرمائی، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ سورۃ الاسراء آیت نمبر 81۔ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے ہی والا ہے۔ دشمنوں پر مکمل قابو ہونے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ آج تم پر کوئی گرفت نہیں، تم سب آزاد ہو۔ یہ اعلان رہتی دنیا تک معافی اور رحمت کا سب سے عظیم واقعہ ہے۔ صبر اور حکمت وقتی شکست کو دائمی کامیابی میں بدل دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قیادت کی سب سے بڑی خصوصیت رحمت اور معافی تھی۔ اسلام کی اصل طاقت اخلاق اور کردار میں ہے۔ صلح حدیبیہ نے ہمیں یہ سبق سکھایا کہ وقتی سمجھوتا بڑی فتح کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے میرے پاک پروردگار دو عالم، ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے سبق لینے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے دلوں کو صبر، معافی اور رحمت سے بھر دے۔ ہمیں دین کا سچا خادم بنا اور امت کو یکجا کر دے۔ اللہ ہمیں ناگہانی آفات سے محفوظ فرما اور جتنے سیلاب اور جتنی طوفانی بارشیں ہمارے ملک پاکستان پر نازل ہو رہی ہے، میرے مالک اسے ابر رحمت بنا اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو نیکسٹ ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو فالو کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں ماشاءاللہ لازمی لکھیں۔ اس کے بعد ہم اپنا ایپیسوڈ نمبر 5 لاسٹ دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو کب تک کے لیے آپ سب نے میرے چینل کے لیے دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے اور پیارے حبیب کا پیغام پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صحیح صحیح معنوں میں علم سیکھنے کی اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیوز اچھی دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پکیز شیخ پورہ کے ساتھ منسلک رہیں۔ اللہ حافظ۔